کیا آپ کا شوہر آپ سے دور ہو گیا ہے، بات بات پر غصہ کرتا ہے یا کسی اور کے چکر میں ہے؟ تو رک جائیے، آج میں آپ کو ایک ایسا پاورفل قرآنی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو شوہر کے دل و دماغ کو آپ کا غلام بنا دے گا انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی زندگی میں شوہر کا مقام بہت اہم ہوتا ہے، لیکن جب شوہر نظر انداز کرے، بیوی کو وقت نہ دے یا دل کسی اور کی طرف مائل ہونے لگے تو دل دکھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآنی وظائف سے مدد لینا نہ صرف جائز بلکہ باعث سے خیر بھی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے جو شوہر کو اپنے قابو میں لانا چاہتی ہیں کہ شوہر صرف ان ہی کا ہو جائے، عزت دے، محبت دے اور کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بڑی معلومات ملے گی اس ویڈیو میں۔ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو وظیفے پر عمل کر کے حاصل ہوں گی، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آخر میں آپ کو ایک بہترین ٹپس اور طریقے بھی عرض کروں گا جس سے آپ کا شوہر آپ کو اپنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ شوہر کو قابو کرنے کا پاورفل قرآنی وظیفہ۔ شوہر آپ کی محبت میں پھنس جائے گا۔ شوہر کو راہ راست پر لانے کا عمل اور شوہر کو قابو کرنے کا وظیفہ شوہر آپ کے قدموں میں۔ وظیفے کا طریقہ، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ منہ میں مصری کی ڈالی رکھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 10 مرتبہ یا ودودو پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وظیفے کے دوران شوہر کا تصور دل میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا کریں وہ آپ کے شوہر کو آپ کا وفادار اور محبت کرنے والا بنا دے۔ مدت یہ عمل 7 دن تک مسلسل کریں۔ اگر نیت صاف ہو تو یقین مکمل ہو تو انشاءاللہ تعالی پہلے ہفتے میں یہ اثرات ظاہر ہو جائیں گے۔ اہم ہدایات، یہ عمل صرف جائز تعلقات یعنی نکاح شدہ رشتے کے لیے، کسی کی بربادی یا غلط نیت کے ساتھ یہ عمل ہرگز نہ کریں ورنہ الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ ہر عمل میں صبر، یقین، نیت، صفائی بہت ضروری ہے۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے اور تعلق کو مضبوط کرنے کے سنہری اصول۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہیں دل سے چاہے، تمہیں عزت دے اور ہر مشکل میں تمہیں اپنا سہارا سمجھے؟ تو سنو، شوہر کا دل جیتنے کے لیے بڑے جتن کی نہیں بلکہ محبت، نرمی، عقل مندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ جو کسی بازار سے نہیں ملتا، یہ تمہاری گفتار، کردار اور رویے سے جنم لیتا ہے۔ محبت اور سمجھداری سے رشتہ سنوارو، ذمہ داری کو سمجھو، اللہ نے جو مقام تمہیں دیا ہے اس نعمت سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرو۔ تمہارے اخلاق ہی تمہیں عظمت دیں گے۔ شوہر کی خواہشات کو سمجھو، اس کی پسند ناپسند، خاموشی، طبیعت اور مزاج کو محسوس کرو۔ جب تم اسے سمجھے بغیر اس کی خوشی کا سامان بنو گی تو وہ خود تم پر فدا ہوگا۔ نرمی اور محبت اختیار کرو، اس پر اپنی محبت ایسے نچھاور کرو جیسے بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، وہ تمہارے نرم لہجے اور چاہت کا اسیر ہو جائے۔ گھر کو سلطنت بناؤ۔ ایک خوبصورت، صاف اور پرسکون گھر مرد کے دل کو جیتنے کا راستہ ہوتا ہے۔ تمہاری محنت، سلیقہ، نفاست ہی تمہارا وقار ہے۔ الفاظ میں مٹھاس، گفتگو میں تلخی نہیں، محبت کی خوشبو ہونی چاہیے۔ تمہارے الفاظ شوہر کے دل پر پھولوں کی طرح برسیں۔ چال ڈھال میں وقار اور حسن، سادگی، حیا، نفاست اور تمیز، 4 چیزیں تمہیں ہزاروں میں ممتاز کر دیتی ہیں۔ شوہر کی پسند کو اہمیت دو، خاص کر کھانے میں ایک خوشبودار نوالا جو اس کی پسند کا ہو تمہارے خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہوگا۔ اعتماد، عزت اور سکون کا ماحول پیدا کرو۔ شوہر کی عزت کو مقدم رکھو،
وہ تمہارے گھر کا بادشاہ ہے، اس کی عزت ہی تمہاری عزت ہے، اس کے سامنے لہجے میں نرمی، آنکھوں میں حیا اور دل میں احترام ہونا چاہیے۔ گھر کا راز باہر نہ نکالو، جو دکھ درد تمہارے دل کے اندر ہیں وہ دل میں ہی رہیں گے۔ صبر، دعا اور حکمت سے سب سلجھتا ہے۔ تحمل اور سمجھداری، گھریلو مسائل کو انا سے نہیں دعا اور حوصلے سے حل کرو۔ شکوہ کم، شکر زیادہ کرو۔ محبت سے فرائض انجام دو۔ شوہر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے سب کچھ دل سے کرتی ہو، نہ کہ کسی مجبوری یا دباؤ سے۔ بچوں کی تربیت میں سنجیدگی دکھاؤ، ان کی معاملات، وقت کی پابندی اور تربیت میں کوتاہی نہ کرو۔ تمہارے بچے تمہارے کردار کی تصویر ہوتے ہیں۔ شوہر کو وقت دو اور رات کو عشاء کے بعد جب سب کام مکمل ہو جائیں تب اس کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، اس کا دن سنو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ چھوٹے اصول، بڑی تبدیلیاں۔ شوہر کو کبھی تنہا نہ چھوڑو، اس کی موجودگی میں خود کو مصروف مت رکھو۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا، اسے اہمیت دینا محبت کی اصل پہچان ہے۔ آواز دھیما رکھو، نرمی اور وقار تمہاری شخصیت کو باعزت بناتا ہے۔ شرم و حیا وہ زیور ہے جو عورت کو ملکہ بنا دیتا ہے۔ اپنی ذمہ داری نبھاؤ، تمہاری ادائیگی فرض ہی تمہاری عزت و محبت کا ذریعہ ہے۔ روحانی ماحول کو سکون اور برکت کی بنیاد، ذکر الہی کو گھر میں زندہ رکھو۔ قرآن کی تلاوت، اذکار اور دعا سے گھر میں ایک عجیب سی رحمت اور نور اترتا ہے۔ روزانہ سورہ بقرہ، سورہ یاسین، کہف کی تلاوت، یہ صورتیں گھر سے شیطان کو بھگا دیتی ہیں اور برکت کو کھینچ لاتی ہیں۔ استغفار کو معمول بنا لو، توبہ و دعا، تہجد سے لو لگا لو۔ یہی وہ راز ہے جو تمہارے گھر کو جنت جیسا بنا دیتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ اگر تم نے ان باتوں کو اپنایا تو نہ صرف تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ تمہارا گھر بھی محبت، سکون، عزت اور روحانیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تم وہ عورت بن جاؤ گی جسے نہ صرف شوہر بلکہ رب بھی خوشی سے دیکھے گا۔ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان پر عمل کر کے دیکھو، انشاءاللہ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، ایسا پھولوں سے کھلتا ہوا گھر بن جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ دل سے کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر نہ صرف آپ کی طرف مائل ہوگا بلکہ آپ کی عزت بھی کرے گا، ہر وقت آپ ہی کے گرد رہے گا۔ جو میں کچھ طریقہ عرض کیے ہیں ان پر بھی عمل ضرور کریں۔ یاد رکھیں دعا کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام نیت، عمل اور یقین کے ساتھ کوشش کرنا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کوئی اور بہن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید اسلامی وظائف آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوبارہ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔